تک یہ سیف چشتیائی کا جواب نہیں دے سکتے۔ گورے کا لگایا ہوا یہ پودا تھا، بعد میں ہوا یہ کہ گورے نے اپنا جب پودا مرجھاتا ہوا اور سوکھتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کی آبیاری کے لیے آپ کی بیوروکریسی، آپ کی فوج اور آپ کی پارلیمانی سسٹم میں اس کے پابند کاری کر دی۔ تو وہ پابند کاری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ تو آپ کو 0.5% بھی نہیں نظر آتے اس پر، یعنی کہ یہ نہ ہونے کے برابر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل خطرناک وہ لوگ ہیں جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، جو فوج میں بیٹھے ہیں، اور جو ساری پارٹیوں میں بیٹھے ہیں، جو یہاں پر میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو اس سے محاورہ سمجھتا ہوں، جو ساری مذہبی جماعتیں ہیں، لیکن باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کافی تعداد میں یہ پائے جاتے ہیں۔ خان صاحب کے آگے پیچھے کنٹینر پر ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے، ان کا ایک خاص قسم کا حلیہ ہوتا ہے۔ چند دن پہلے اگر فواد چودھری کی آپ جو اس میں پریس کانفرنس تھی یا وہ دیکھیں تو اس میں بھی وہ ایک بری سی شکل کا آپ کو نا خاص قسم کی کیپ پہنے ہوئے نظر آئے گا۔ خان صاحب کے کچھ انٹرویوز ہیں جس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس اسی طرح پہنچ گیا تھا وہ جو کیا نام تھا اس کا جس کو وہ معیشت کا میاں عاطف، کیا وہ کو انسیڈنٹ تھا؟ سر کو انسیڈنٹ نہیں تھا۔ فواد چودھری کن کا ٹاؤٹ ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور بھی کافی لوگ ہیں۔ نون لیگ میں پرویز رشید کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ان کا ٹاؤٹ ہے، اور کئی زیادہ لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ اچھا ایک اور چھوٹی سی بات، اگر آپ نے ان کو سمجھنا ہے تو آپ کو غداری پڑھنی پڑے گی کہ غدار ایکچوئل کیا ہوتے ہیں۔ یہ وہ غدار نہیں جو یہ سیاستدان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو اصل ریالٹی میں غداری ہے اس پر آپ جتنی تحقیق کریں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ قادیانی کیا ہے۔ اچھا ہم نے نا ایک قومی سطح پر ایک بلنڈر کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب پاکستانی قوم ہے کہ جو اپنے بانی کی بات پر تو کان ہی نہ دھرتی، غور کرنا ہی پسند نہیں کرتی کہ وہ آپ کو میسج کیا دینے جا رہا ہے۔ دیکھیں آج تک کوئی ایک پیشن گوئی علامہ اقبال کی مجھے غلط ہوئی ثابت کر دیں، جو سزا چور کی ہوگی وہ میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے پاکستان کی بشارت دی تھی خواب کی صورت۔ اب یہی کہنا ہوتا ہے نا آپ کو، یہ جعلی لوگوں کی طرح یہ تو نہیں کہنا جی میں جناب وہ دیکھ لوں گا رینج ہو جائے گا رینج ہو جائے گا، اس طرح نہیں کہنا ہوتا۔ بندے نے ولی کامل نے اپنا پردہ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے بات کر دی خواب کی کہ میں نے پاکستان کا خواب دیکھا، حالانکہ وہ ریالٹی بیان کر رہے تھے۔ اچھا یہ بھی ایک کرامت سے کم نہیں ہے کہ ایک بندہ 1938 میں فوت ہو رہا ہے اور 1947 میں پاکستان جو ہے وہ بن رہا ہے، اور وہ اس کا اظہار جو ہے وہ 1930 میں کر دیا اس کو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کا شخص جو ہے کیا ہمیں قومی سطح پر اس کو نگلیکٹ کرنا چاہیے تھا؟ جواب ہے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا ہم پر ان کا احسان یہ کہ وہ ہمارا بانی ہے، اور اتنے کمال انداز میں انہیں قوموں کے مسائل کھول کر رکھ دیا۔ اب وہ بندہ اگر ایک طرف ہے میری گواہی، ایک طرف ہے یہاں پر ملنگ بیٹھا ہے، یہ باقی سارے احباب بیٹھے ہیں ان کی گواہی، ایک طرف اس بانی کی گواہی۔ اب بانی کہہ رہا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ ملک و ملت کے غدار ہیں، ہم نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، ہم نے ان کو سیٹیں دی، ہم نے ان کو پاور دی، ہم نے ان کو اپنی جڑوں میں بٹھایا، اور اب ہم رو رہے ہیں کہ پاکستان پر قرضہ کیوں ہے، ڈالر کہاں جاتا ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، اداروں کا اتنا برا حال کیوں ہو گیا ہے، یہ کیوں ہو گیا۔ تو بھائی وہ تو ہوگا 100% ہوگا، جب آپ جس ادارے میں غدار بیٹھا ہو تو وہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اپنا زہر آلود جو اس کی فکر ہے وہ اس کے ساتھ اس کو آلودہ نہیں کرے گا، اس ادارے کو، اس پارلیمان کو، اس بیوروکریسی کو وغیرہ وغیرہ۔
تو آپ اس سطح پر جا کر دیکھیں. یہ تو چوڑے چماڑے آ جاتے ہیں نیچے جو قادی ہیں, یہ تو ان کے لونڈے لپاڑے ہیں جو ریکارڈنگ کر کے ان کو شام کو بیچتے ہیں. یہ ساری ریکارڈنگ آپ کی جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہے. یہ تو صرف ریکارڈنگ کے پیسے لیتے ہیں, ڈالر لیتے ہیں ان سے کہ جی آج تحریک لبیک والے یہ بات کر رہے تھے, وہ جو ایک آر ایم صاحب ریاض صاحب ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے, سی ڈی ایس یہ بات کر رہا تھا, فلاں یہ بات کر رہا تھا. یہ تو سارے انفارمر ہیں ان کے. اصل حرام خور حرام زادے تو وہ ہیں جو آپ کا پیسہ بھی لوٹ کر لے گئے ہیں, آپ کے ملکی وسائل بھی کھا گئے ہیں, ہر سطح پر آپ کو نچوڑ کر رکھ دیا, یہاں تک کہ اس ایسا کمال ملک جو ہے اس کو وہ ڈیفالٹر کر دینے کے قریب ہیں, اور اب تک ہم سیریس نہیں ہوئے. بحیثیت قوم میں نہیں سمجھتا کہ قادیانیوں کے بارے میں ایک بندہ بھی سیریس ہو. وہ اس بندہ جو پاور میں ہے, جس کے پاس طاقت ہے, اختیار ہے ان کو قانون کے دائرے میں رکھنے کا, وہ ایک بندہ بھی سیریس نہیں ہے. مجھے نہیں ہے لگتا. اگر آپ کو کچھ لگتا ہے تو آپ ضرور مجھے رائے دے دیں یا مجھے گائیڈ کر دیں. جی فلاں وقت پر 1973 کا قانون تو ہم نے بنا دیا, تو بھائی کیا کیا اس قانون کے بعد آپ نے؟ بھائی یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, اگر ہم اشارہ کاٹیں تو ہمارا چلان ہو جاتا ہے. اگر ہم مرڈر کریں تو ہم پر 302 ریاست جو ہے وہ نفاذ کر دیتی ہے. ان پر تو کچھ ہوا ہی نہیں. ایک جگہ بتائیں مجھے جہاں پر قادیانیوں کو آئین کا پابند بنایا گیا ہو. 1973 کا جو آئین ہے, ایک قادیانی بتائیں. چھپ کر وہ رہ رہے ہیں, سارا کام وہ کر رہے ہیں, اپنے تڑلے سے وہ عہدوں پر بھی آ جاتے ہیں, کام بھی اپنا ڈال جاتے ہیں. ہم بعد میں روتے رہتے ہیں جی وہ فلاں لیڈر غلط تھا, وہ فلاں لیڈر غلط تھا. یہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نواز شریف جیسا بھی ہے, اس کو ذرا 2 منٹ سیٹ کریں, تو آپ کا اس وقت کا وزیر اعظم تھا نا. اب وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑ جائے کہ قادیانی بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, تو سم تھنگ ویری رانگ دیر. بہت ہی خطرناک بات ہے کہ یہ آپ کے وزیر اعظم کو انہوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ پاور اور پیسہ اور اقتدار کے چکر میں وہ ان کو بھائی بہن بنانے تک تیار ہو گیا. سوچیں کہ وہ اس سسٹم کس حد تک جڑوں میں بیٹھ چکے ہیں کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے, ہمیں ذلیل و خوار کریں گے, اس کے باوجود یہ ان کی سائڈ لیتے ہیں, ان کے ہاتھ پر قید کرتے ہیں. تو اس طرف تو سوچتا کوئی نہیں, وہ بات کرتا کوئی نہیں. یہاں پر وہ آ گئے سرکاری کافر, تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کو بالکل اس کو ہے ہی نہیں, ان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل حرام خور حرام زادے وہ ہیں جو ایسے لوگوں کو فنڈ کرتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, اور بڑا لمبی ڈیٹیل ہے, آپ کو پتہ ہے سب. اس کے علاوہ بھی تو اس پر کچھ بات کریں. مجھے میرے اوپر ٹائٹل لگایا, اس کو دیکھیں. اور طاہر آپ میرے ہاتھ میں ہے پوسٹ کا بٹن, لیکن آپ بات کریں. میں